ایک دفعہ ایک رافضی آیا میرے پاس، ایک بندہ آیا رافضی کے پاس، شیعہ کے پاس سے آیا، مجھے کہنے لگا کہ شیعہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت فاطمہ کو وہ نہیں ملا تھا، وہ باب فتق میں سے وراثت نہیں ملی تھی، اور وہ معاذ اللہ نقل کفر صحابہ کھا گئے تھے، اور اس طرح کے 2-4 جو ان کے مسائل ہیں جو یہ اکثر بتاتے ہیں وہ تھے۔ تو میرے پاس لڑکا آیا، میں نے کہا کہ دیکھو ان تمام باتوں کے جوابات میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں جواب دوں گا، تم جب جاؤ گے تو وہ اس جواب کا کوئی اور جواب اٹھا لیں گے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر میں نے کہا 2-4 تمہارے جیسے اور آ گئے تو پھر اور یہ معاملہ کیا ہو جائے گا، بڑھے گا، پھر تو میں سارا دن یہی کرتا رہوں گا۔ تو میں نے کہا ایک آسان حل بتا دیتا ہوں، میں نے کہا آپ اس سے پوچھو کہ اگر مجھے اس اشکال کا جواب نہیں دیا سنی علماء نے تو ٹھیک ہے، میں سنی مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور تمہارا مسلک قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے مسلک پر بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں، اگر اس مسلک پر سنیوں پہ 2 ہیں تو تمہارے مسلک پر 2000 ہیں، تو پہلے ان 2000 کا جواب مجھے مل جائے تو میں سنی مذہب چھوڑ دوں گا، ورنہ نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا رہوں گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ میں درمیان میں لڑک جاؤں گا، ایک ایسا فرقہ آئے گا جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، لوگ کہیں گے کیا ہے بھائی تو؟ میں نے کہا کوئی رشتہ نہیں دے گا بھائی آپ کو، رشتے میں لوگ پوچھتے ہیں سنی اور شیعہ، آپ کہیں گے میں بیچ کا ہوں، بیچ کا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت فاطمہ کو وراثت نہیں ملی معاذ اللہ، یا یہ ہوا وہ ہوا، 4-6 اشکالات ہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ صحیح ہیں، لیکن ہمیں آپ کے مسلک پر کتنے اشکالات ہیں؟ 4000 ہیں، اگر ادھر 4 ہے تو یہاں 4000۔ پھر میں نے کہا وہ اشکالات میں بتاؤں گا کہ بجائے ہم سے پوچھنے کے ان سے پوچھو، اس اشکال کا جواب، اس اشکال کا جواب، اس اشکال کا جواب، تو نہیں دے سکتے بھائی وہ جوابات، بہت سارے ہیں اشکالات۔ تو یہ جو باطل لوگ ہیں نا، قرآن کا یہ انداز ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ تو کسی مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے جواب میں اللہ نے یہ انداز اختیار کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اگر صحیح ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آئے، آپ کسی ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں، اور کوئی بندہ آ کے کہے یار اس ڈاکٹر سے علاج مت کراؤ، آپ تھے اجنبی، آپ جانتے نہیں اس علاقے کے ڈاکٹروں کو، کسی نے کہا اس ڈاکٹر سے علاج مت کراؤ، یہ 2 نمبر ہے، آپ کہیں پھر میں کیا کروں؟ کہا کسی دوسرے ڈاکٹر سے کراؤ، آپ کہیں یار مجھے کوئی دوسرے ڈاکٹر کا تو پتہ نہیں ہے، تو آپ بتا دو، کہ نہیں میں بھی نہیں بتا سکتا، تو آپ کہو گے نہ اس سے علاج کرنے دے رہے ہو، نہ کسی دوسرے کا پتہ بتا رہے ہو، نہ کسی ایسے کے پاس جانے دے رہے ہو جو کسی دوسرے ڈاکٹر کا پتہ بتا دے، علاج کی دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدی منہما اتبعہ، کہ تم لوگ اگر کہتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے کتابیں نہیں اتاری، تورات بھی برحق نہیں، قرآن بھی برحق نہیں، تو بتاؤ پھر ان دونوں کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے، یہ بتائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، ان کاموں کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ان کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ چیزیں تو آسمانی کتابوں کے علاوہ کوئی کتابیں بتاتی نہیں ہیں۔ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ ان سے پوچھیں صحیح کیا ہے، وہ کہیں گے وہ صحیح وہ ہے جس کو میں صحیح سمجھوں، تو آپ کہیں اگر آپ ایک چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور دوسرا نہیں سمجھ رہا تو پھر ان دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ دیکھو مسلمان سے جب پوچھا جائے گا نا، مجھ سے آپ نے آگے پوچھا کہ صحیح کیا، میں نے بتایا کہ بھئی یہ صحیح ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ بھی کلمہ گو ہے، تو ہم اب فیصلہ کس سے کر سکتے ہیں؟ قرآن سے۔ قرآن سے فیصلہ کر سکتے ہیں، قرآن بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ غیر مسلم کے پاس کیا چیز ہے بھائی جس سے وہ پتا چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ غیر مسلموں کو یہ اب تک نہیں پتا کہ کھانا کیا ہے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے کھانے کی نہیں ہے۔ گورے کہتے ہیں کہ آپ سور کھا سکتے ہیں، کتے نہیں کھا سکتے، ان کے باقاعدہ ان پہ بیانات ہیں کہ کتے، وہ چائنیز پہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کھانے کی چیزیں کتے کھا رہے ہیں یار، بلی کھا